کپل سبل نے جو سماجوادی پارٹی کے MP ہیں، سپریم کورٹ کے بہترین جج ہیں، انہوں نے جمعیت العلماء ہند کے بہاف میں کورٹ میں یہ ڈال دیا ہے پٹیشن. 10 پارٹیز نے یہ آج ڈال دیا ہے. آج تک کی شام کی یہ خبر ہے. کپل سبل نے جو فیگرز آپ لوگ بول رہے تھے پارلیمنٹ میں، جو فیگر دیا ہے جو کہ تامل ناڈو میں 4,46,000 ایکڑ زمین ہے ہندو وقف کی، برابر میں آندھر پردیش ہے جس میں 4,65,000 ہے وقف کی زمین ہے اس کی، ہندو بھائیوں کی. تلنگانہ میں 87,000 ایکڑ ہے ہندو وقف کی، اور تروپتی مندر کا 723 یہ ہے ایکڑ ہے. یہ سب مل کے 10 لاکھ ایکڑ ہو جاتا ہے، جو صرف 4 اسٹیٹ آپ کو فیگر مل رہا. آپ پورے ہندوستان میں اگر آپ جائیں تو ہندو وقف پراپرٹی اتنی ہے جس کا حساب لگانا ناممکن ہے. یعنی کہ آپ کو واٹس ایپ انڈسٹریز پہ آپ کو برگلایا جا رہا ہے. 3 مارچ 2025 آخرکار وقف امینڈمنٹ بل 2025 لوک سبھا اور راجیہ سبھا سے پاس کرا لیا جاتا ہے. واقعی یہ دن مسلمانوں کے لیے ایک سیاہ دن ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ کرسچن اور دیگر کمیونٹیز کے لیے بھی، کیونکہ جو زمین تنگ کرنے کی بات کی جا رہی ہے مسلمز کے ساتھ، یہ صرف مسلمانوں کی زمین ہڑپنے کی بات نہیں ہے. آگے ایسے دن بھی آئیں گے جب دیگر کمیونٹیز جیسے کرسچن، بدھسٹ، جین کی بھی زمین ہڑپنے کے لیے کوئی نہ کوئی سازش رچی جائے گی. اس سلسلے میں واٹ گنج میں ورک آرگنائزیشن نے ایک پروگرام کا اہتمام کیا جس میں نہ صرف وکلا شریک تھے بلکہ دانشوران حضرات نے بھی اپنی اپنی باتیں رکھی. اس موضوع پر حفیظ الرحمان نے پرمغز تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بل لایا گیا ہے دراصل یہ ایک غیر جمہوری حرکت کی گئی ہے. اس سے ملک میں تاناشاہوں کی ایک طرح سے راج ہوگا اور اس سے آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کو بہت نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت کیا گیا ہے. اگر اس پر آرٹیکل 25 اور 26 خاص طور پہ آپ اپنا انسٹیٹیوشن رکھیں، آپ کی زمین ہو، آپ کی اس کی لیڈرشپ ہو، اس کا پورا اختیار. تو یہ سارا کانسٹیٹیوشن 800 سال آپ نے اسپین، ہسپانیہ جسے عربی میں کہا گیا، اسی سازش کے تحت آپ کی یہاں کی 800 سال کی حکومت کو کرنے کے بعد آپ کو کچلنے، روننے، ختم کرنے کی بہترین سازش ہو رہی ہے ان کمینے لوگوں کے ذریعے سے جنہوں نے آزادی میں حصہ نہیں لیا. گاندھی کے پیرلل دوسرا ایک گروپ ہے جس نے آزادی لڑائی نہیں لڑی لیکن انگریزوں کی سازش کر کے انگریزوں کی حکومت کو 1857 ہو کہ اس کے بعد ہو، یہ 180 سال تک انگریزوں کو حکومت کرنے کا موقع دیا. چنانچہ ذرا جاگنے کی ضرورت ہے ورنہ کہیں اتنی دیر نہ ہو جائے جہاں ہماری شناخت، اور ابھی جو بھائی مقصود کہہ رہے تھے کہ اردو کے سلسلے سے بھی کہیں بورڈ نہیں نظر آتا، تو یہ ہماری بے حسی ہے. ہم نے تحریک چلایا، ایک جملہ بولنے پہ مجبور کر رہے ہیں. پورے بنگال میں میں نے تحریک چلائی، پورے بنگال میں دوڑتا رہا، ہانپتا رہا، پیسے بھی خرچ کیے، ہمتی افزائی کی، لیکن انجمن ترقی اردو ہند کو میں نے دیکھا کہ یہ فوٹو کھچوا آرگنائزیشن ہے، اس لیے میں نے 2 سال پہلے اس سے ریزائن کیا. اور میں 1.5 سال سے واللہ پورے کلکتے میں یہ کوشش کرتا رہا کہ اہل قلم، اہل ادیب، شعرا، ریولوشنری لوگ اگر چند مل جائیں تو ہم نیا آرگنائزیشن بنائیں جن کے اندر میں قربانی کا جذبہ ہو. واللہ مجھے آج تک نہ ملا.
میں 2 سال سے یہ کوشش کرتا رہا ہوں، میری جان قربان ہو ہماری زبان کے سلسلے سے۔ اور آج مسائل ہیں حضرات، جو اصل مدعے پہ ہم لوگ آئے، جو جیسی بنایا گیا جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی، جس میں اپوزیشن کے بہت سارے ممبر تھے، کانگریس کے بھی تھے اور ترنمول کے بھی تھے، اور دوسری تیسری لیفٹ پارٹیز کے بھی تھے، اور عام آدمی پارٹی کے بھی تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ان لوگوں نے جو باتیں رکھی، ریزسٹ کیا، غلط ہے جتنے کلاز، اس کمینی حکومت کے سربراہ جگدمبا پال جو ہیں، وہ اس کے جو چیف تھے، کسی بھی آبجیکشن کو جوائنٹ پارلیمنٹ کا اس کو اپنے پروپوزل کے نیچے کاغذ میں گھسا دیا، امپلیمنٹیشن کی ایک بات نہیں مانی ہے۔ اور یہ کمینی بہار کی حکومت، چاہے نتیش کمار کی ہو یا آندھرا پردیش کی نائیڈو کی حکومت ہو، ان لوگوں سے بیان آیا کہ ہم لوگ سچائی سے کام لیں گے، ٹرانسپیرنسی ہوگی اور ایمانداری ہوگی، لیکن جو یہ کلوزز ہیں اس پر ان دونوں حکومتوں کا کوئی دھیان نہیں۔ تو آج ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ جو ووٹ دے رہے ہیں تو ایسے کمینے آدمی کو ایم پی نہ بنائیں، بلکہ اب ضرورت ہے کہ آپ کا آرگنائزیشن ہو جو آزادی کے پہلے اور آج بھی کچھ ہے، جہاں ہماری آواز پارلیمنٹ میں بھی رکھا جائے اور نہ بکے، ایسے دور کی ضرورت ہے۔ دوسری بات کہ آپ کے سامنے ابھی مثالیں ہمارے وکیل صاحب نے بھی دیا، اس کی بربادی کے سامان کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے سے آپ کے پاس پوری طرح سے 11 سال میں کانسٹیٹیوشن کے بیسک رولز کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے۔